لیکن پہلے ذرا بات کرتے ہیں جو یہ اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر کلیش بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اختیار ولی صاحب ہیں، پرائے کے کوآرڈینیٹر ہیں انفارمیشن کے پی کے افیئرس کے، سینئر لیڈر ہیں PMLN کے. شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM KP کے آن انفارمیشن. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شفیع، آپ سے بات شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں، اتنی تیز باتیں شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر چیف منسٹر صاحب نئے جو ہیں، ینگ ہیں، مانا ینگ ہیں، جذباتی ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، لیکن وہ تو روز راشن پانی لے کے چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی بس وہ پہلے مسجدوں والا بے حرمتی کی بات ہو گئی، پھر بات شروع ہو گئی کہ ٹیررسٹ مار ہی نہیں رہے، صرف ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور دیکھی جائے گی. آپ بلکہ یہ سن لیں، کچھ سب نے تقریروں کے ٹکڑے رکھے ہیں سب کے، وہ ذرا سن لیجئے آپ. ایک آواز اٹھانا چاہتے کہ ہمیں 26ویں ترمیم بھی نامنظور تھی، وہ غلط تھی. ہمیں 27ویں ترمیم بھی نامنظور ہے، وہ غلط ہے، وہ عدلیہ پہ وار ہے. ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. ہم اس وقت تک سٹرگل کریں گے جب تک عدلیہ کی آزادی بحال نہ ہو. ہم نے عمران خان کے جو قید تنہائی ہے، غیر قانونی قید تنہائی، اس کے خلاف اس سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے. حکومت کو یہ اعلان کرتے کہ تم جبر اور ظلم سے جو کر رہے ہو، جمعے کے دن انشاءاللہ پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا اور اس کے اگلے ہفتے ہم تمام قومی قیادت کو، تمام لائز لیڈرز کو، تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہے، سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، اس کو بلا کے ایک کمپریہنسو لائبل بنائیں گے. یہ ملک اس طرح ظلم سے، جبر سے اور ڈنڈے سے نہیں چل سکتا. ہم چاہتے کہ ڈائلاگ سے اس کا حل نکلے، لیکن ڈائلاگ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوگا، ڈائلاگ زبردستی نہیں ہوگا، لیکن اداروں کو ہم اون کرتے، اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم سے کم. 40% میجارٹی کر کے آئین کی بنیادوں پہ ہم راور ہوئے. یہ پارلیمنٹ اگر 100% بھی ایک پارٹی کے پاس ہو، وہ آئین میں ایسی ترمیم کا حق نہیں رکھتے. اس پہ حملہ ہوا ہے. شہباز اور پیپلز پارٹی ہم نے نکلنا ہے انشاءاللہ. ہم نے اس حکومت کو، شہباز کو فارغ کرنا ہے، ایک نئے جمہوری پاکستان کی تشکیل کریں. عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. سارے قانون تو حکومت توڑ رہی ہے. آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم انصاف کے لیے کدھر جائیں. آپ اگر آپ کے پاس کوئی اور تجویز ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم وہ کر لیں گے. CM صاحب کا بھی سن لیں، انہوں نے کیا باتیں کی. میں اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں توڑا رہا یا زیادہ رہا، لیکن جب تک میرے بدن میں خون کا آخری قطرہ ہے میں آپ کے لیے لڑوں گا انشاءاللہ تعالی. 78 سال سے جو مائنڈ سیٹ قبائلیوں کو پاکستانی نہیں سمجھ رہا تھا، عمران خان نے میرا نام دے کر اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کیا ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھ رہا تھا، میرے پختونوں نے الحمدللہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے عمران خان کی وجہ سے. اس مائنڈ سیٹ کو میں بھی چیلنج کر رہا ہوں، میرا لیڈر بھی چیلنج کر رہا ہے. آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے، اگر میں آپ کے درمیان رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا. لیکن اگر میں آپ کے درمیان نہیں رہا تو آپ وعدہ کریں، آپ لا الہ الا اللہ میں ایمان رکھنے والے ہیں، آپ ان کے سامنے نہیں جھکیں گے. ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. شفیع جان، آپ باتیں سنیں. اب 26 کو آپ نہیں مانتے، 26 ہو گئی. 27ویں کو آپ نہیں مانتے، امینڈمنٹ کو 27ویں ہو گئی. 28ویں انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. جذباتی تقریریں بہت ہیں، خون خرابے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب حقیقت گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ سوائے KP کے باہر کہیں پہ بھی سڑک پہ طاقت کا مظاہرہ PTI نہیں کر سکی. اور اگر بات چیت بھی کرنی ہے، اب سارے آپ کے لوگ کہتے ہیں بات چیت بھی کرنی ہے، پھر اسی قیادت کو آپ نشانے پہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے اور وہ اس طرح اس طرح. جنید اکبر صاحب جیسے ٹھنڈے آدمی وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پلان ہے کیا سوائے اس کے کہ بس گرم گرم تقریریں اور روز دھمکیاں؟ پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ دھمکیوں کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. اب ہم PMLN والوں سے بات کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان کا تو کام بس تڑیاں لگانا ہے، یا سوشل میڈیا پہ انقلاب لے آتے ہیں یا جلسے میں لے آتے ہیں. آن گراؤنڈ پلان ہے کیا؟ اب چاہتے کیا ہے؟ کس طرح چلے گی بات آگے؟ شکریہ مالک صاحب آپ کا. سب سے پہلے بالکل جو آپ نے کلپ سنائی ہے ہمارے مختلف لیڈرز کی اور سہیل آفریدی صاحب کی، تو اس میں ایسی کوئی سخت بات نہیں ہوئی. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں. اگر آپریشن کے حوالے سے CM صاحب نے بات کی تو بالکل ہی وہ حقیقتیں ہیں جو خیبر پختونخوا کی زمین پہ اور ہماری قبائلی جو بیلٹ ہے وہاں پہ مظالم ڈھائے گئے.
اگر آپ ہماری لیڈرشپ کی بات کریں تو 9 مئی سے لے کے آج تک جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا تو ہم تو وہ بیان کریں گے. ہمیں یہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, ہماری پولیٹیکل سپیس انہوں نے کم کی ہوئی ہے. ہمیں ہمارے پنجاب میں ہماری پارٹی کا نہ جھنڈا لہرا سکتے ہیں, نہ ہم بینر لگا سکتے ہیں, نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں. تو کم سے کم بول تو سکتے ہیں, تو ہم بولیں گے. اور جہاں تک پلان کی باتیں ہیں, آپ نے کہا 26ویں ہو گئی, 27ویں ہو گئی, 28ویں کر رہے ہیں. تو یہ 26ویں کی مذمت بھی آپ نے دیکھی تھی کہ جس طرح سے خیبر قومی اسمبلی میں انہوں نے ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا تھا ہاؤس کے اندر سے. لیکن آپ کو ایک ایڈوانٹیج, آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج آیا جب چیف منسٹر بدلے, تو آپ کے پاس ایک اوپننگ بھی تو تھی کہ وہ بجائے آ کے ایک دم اتنا مسالہ وہ اور ڈبل کر دیتے. شاید وہ ان پہ پریشر اتنا تھا, سب نے پریشر ڈال دیا ان پہ. مجھے یاد ہے جب ان کا نام اناؤنس کیا تو ان کے بارے میں جو کہا سلمان اکرم راجہ نے, دوسروں نے کہ جی اب یہ آئے ہیں, یہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے. کیا یہ اوپننگ دوسرے طریقے سے بھی استعمال نہیں ہو سکتی تھی, ایک نیا چیپٹر کھولنے کا ڈائلاگ کا؟ شفیع صاحب, اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لیے خیبر کے اوپر ریاکٹ کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب, کہ وہاں جو ہزاروں ایکڑ پہ پوسٹ کاشت ہوئی ہوئی ہے اور کینیبس کاشت ہوئی ہوئی ہے, یہ ڈرگ بنی آپ لوگ کما رہے ہیں اور آپ لوگ سارے اس میں شیئر ہولڈر ہیں. پہلے گنڈا پور صاحب تھے, وہ بھی اس پہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا. تو یہ اصل ایشو ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ٹیررسٹ نہیں مارے جا رہے, ڈرگ کا وہ سینٹر ہے جس کو آپ لوگ پیٹرنیج اس کی کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ مالک صاحب, اختیار صاحب سے پہلے کویشچن یہ کریں کہ جب خیبر سے سہیل آفریدی صاحب نامینیٹ ہوئے تب ان کو یہ او پی ایم کیوں یاد آئی؟ اور ان سے یہ بھی سوال میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کیا تھا, ان سے بھی اور ان کی آقا سے بھی, کہ جو او پی ایم جو ایک ٹیلی گراف کی رپورٹ آئی تھی بلوچستان کے حوالے سے, او پی ایم کیپٹل, تو بلوچستان میں جو او پی ایم کا ایک کیپٹل وہاں پہ جو ہو رہا ہے, وہاں کی حکومت کس کی ہے, وہاں کی بارڈر سیکیورٹی کس کے پاس ہے, وہاں پہ راج کس کا ہے؟ تو یہ سوال میں نے ان کے پاس چھوڑ کے پہلے بھی گیا تھا اور آج بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. جہاں تک خیبر کی یہ بات کر رہے ہیں, جہاں تک یہ خیبر کی بات کر رہے ہیں, تو مالک صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کیمرہ مین کو میرے حوالے کریں یہاں پہ ایئر وائی نیوز کو, اور اختیار ولی صاحب میرے ساتھ چلیں اور یہ مجھے دکھائیں کہ خیبر میں کہاں پوسٹ کاش ہو رہی ہے. تو یہ سارے ڈرامے ان کے ہیں, ان کو تکلیف سہیل آفریدی سے ہے. 8 اکتوبر کے بعد ان کو پوسٹ کیوں یاد آئی؟ 8 اکتوبر کے بعد یہ ساری چیزیں ان کو کیوں یاد آ رہی ہیں؟ 8 اکتوبر سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں شفیع, ایک بات بتائیں, جو ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی, جو ہمیں بتایا گیا کہ یہ خیبر کا علاقہ, اس کی سیٹلائٹ امیجنگ تھی, پھر گراؤنڈ کی ویڈیوز تھی, کیا وہ خیبر کی ویڈیوز نہیں ہیں, وہ تیرا کی ویڈیوز نہیں ہیں؟ مالک صاحب میں تو ان کو کہہ رہا ہوں, ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ چلیں کل چلتے ہیں, مجھے دکھائیں یہ کہاں پہ کاشت ہوئی ہے. شفیع یہ بتائیے, شفیع جان آپ بتائیں کہ ابھی تک جتنے بھی اناؤنسمنٹس ہوئی, لیٹ می گیٹ شفیع's کلوزنگ کامنٹ آن دس. شفیع صاحب یہ بتائیں, جتنی بھی ابھی تک ہوا, تحریکیں چلیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ابھی تک ہوا کچھ نہیں. سمجھ آتی ہے پنجاب میں رگڑا بھی بہت پڑا ہے پارٹی کو, ٹو بی فیئر بڑی بری ہوئی ہے پارٹی کے ساتھ, بڑی زیادتی ہوئی ہے, مانتا ہوں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی بڑی, دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوئی. اب میں جو شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر بار جب اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور پھر آن گراؤنڈ وہ ہمیں نظر نہیں آتا, تو جس طرح بھی اختیار صاحب نے باتیں کی لوگ سیریسلی نہیں لیتے. کیا پی ٹی آئی اپنے ریٹرک کی وجہ سے تو نہیں اپنے آپ کو زیادہ کمزور کر پا رہی؟ مالک صاحب, پہلی بات جو اختیار صاحب نے کہی کہ یہ نومبر دسمبر نہیں, اگلا نومبر دسمبر, تو ان کو لگ پتہ جائے گا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی مذمت کے سیاست کے چیمپئن ہیں. ہم سب اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے یہاں تک پہنچے ہیں. اختیار از مائی ٹرن ناؤ, پلیز اگر آپ مجھے بات کریں. اختیار صاحب لیٹ ایم فنش, آخری 2 منٹ ہیں بس, جلدی سے. میں نے کوئی بات تو نہیں کی ہے یار. ان کو لگ پتہ جائے گا کہ سہیل آفریدی کس چیز کا نام ہے اور پاکستان تحریک انصاف کس چیز کا نام ہے. ان کو ابھی سے ڈر لگا ہوا ہے. انہوں نے جو آئینی ترمیم کی ہے تو یہ تحریک انصاف کو روکنے کے لیے. آپ اسلام آباد آئیں گے سہیل آفریدی صاحب, احتجاجی جلوس لے کے اسلام آباد آئیں گے؟ مالک صاحب ہم 4 آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. ہم 4 آپشنز میں ایک آپشن سلیکٹ کریں گے. ہم جہاں بھی وہ آپشن جو بھی ہوگا ان کو لگ پتہ جائے گا. یہ جو احتجاج, شفیع آپ 4 آپشن شیئر کر سکتے ہیں کیا؟ 4 آپشن فائنل تو آپ کا اپنے نہیں, وہ کارڈ ہم نے سیرے سے لگائی ہوئے ہیں مالک صاحب.
وہ کارڈ ہم نے سینے سے لیکن کیا اسلام آباد میں پچھلے نومبر کی طرح ایک ریلی آ سکتی ہے؟ اسلام آباد موجود ہے، ان آپشن میں اسلام آباد موجود ہے. آئینی ترمیم تو ہوئی اس لیے تھی کہ وہ عمران خان کا اور تحریک انصاف کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. یہ ڈنڈے کے زور پہ سارے جمع ہوئے ہیں. ان کا لیڈر قومی اسمبلی میں آتا ہے، اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو صرف انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو ان کی تو حیثیت یہ ہے. اور یہ جو ہمارے مردان اور کرک کی اگزامپل دے رہے ہیں، تو اسحاق ڈار کی اگزامپل بھی دے، نواز شریف کی اگزامپل بھی دے، اور باقی ان کے جو چور لٹیرے ہیں ان کی اگزامپل بھی دے کہ وہ کیا تھے اور آج کیا ہے. چلیں شفیع جان، اختیار ولی، آپ دونوں کا بہت شکریہ.